اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی سب لوگوں کو۔ یہ ہمارا رمضان چل رہا ہے، دوسرا روزہ ہے آج شاید، ہے نا؟ تو اس رمضان کا اگر ہم اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ واٹ از رمضان، رمضان ہے کیا، مطلب وہ تو بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ جی روزے اور روزوں کا کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم اس رمضان کا اصل مطلب بھی دیکھ لیں گے نا تو پھر ہمیں اور بھی اچھا لگے گا۔ اب یہ جو لفظ ہے رمضان، یہ ہے اصل میں عربک کے ورڈ رمضان سے۔ رمضان کا مطلب ہوتا ہے رمضان، اس کا مطلب ہوتا ہے شدید ہیٹ ہونا، سخت قسم کی، بہت شدید قسم کی ہیٹ ہونا۔ اور وہ ہیٹ جیسے کہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ جلتے ہوئے جو پتھر ہیں، برننگ سٹونز ہیں، ان کے اوپر آپ کو چلنا پڑ رہا ہو تو کس قدر ہیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رمضان کیوں اس کو کہتے ہیں، کیوں اس کو رمضان کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے جلتے ہوئے پتھروں پہ چلنے والا کام ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کہ جیسے جلتے ہوئے پتھروں پہ، برننگ سٹونز کے اوپر بیئر فٹ آپ یو ہیو ٹو واک، تو آپ کو بڑا مشکل لگے گا، بڑی تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ اس کی شدید جو ہیٹ ہے وہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو بیفور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ جو رمضان، روزے تو ہمیشہ سے تھے نا، دنیا میں ہمیشہ سے ہیں، سارے مذاہب میں، ایون ہندوؤں میں بھی برت ایسے ہے نا، ہندوؤں میں بھی ایون برت ہوتا ہے۔ تو روزے تو ہمیشہ سے ہیں ہر قوم کے اوپر۔ تو کیا ہے کہ وہ عربز جو ہیں، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ مزید ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے نا ہم اپنے اوپر مزید مشقت ڈال لیں، ایسے کرتے ہیں کئی لوگ کہ ہم زیادہ وہ کریں، حالانکہ اللہ نے منع کیا اس بات سے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، جب شدید گرمی کا سیزن ہوتا تھا اس میں وہ روزے رکھتے تھے۔ رمضان اس وقت کرتے تھے اپنا مہینہ پورا جب شدید گرمی کا موسم ہوتا تھا، اور پیٹوں کے اندر گرمی سے پیٹ کے اندر کھول رہا ہوتا تھا پانی اور جو کچھ بھی ہے کھانا، وہ یعنی بہت شدید گرمی ہوتی تھی، اس وقت وہ روزے رکھتے تھے۔ اس لیے اس منتھ کا نام رمضان ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کا دیکھیں، میں نے اس میں سے جو عربک کا انسائکلوپیڈیا ہے اس کے اندر سے میں نے دیکھا تو وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یرمزا جوفو من شدت العطش، پیاس کے ساتھ، پیاس کی شدت کے ساتھ وہ گھوم رہا ہوتا ہے گرمی، جو گرمی ہے وہ آپ کے معدے میں گھوم رہی ہوتی ہے پیاس کی شدت سے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کی یہ رمضان ہے کیا؟ یہ آپ کو بیئر فوٹڈ گرم پتھروں کے اوپر چلنا ہے، آپ نے بہت زیادہ ہیٹ کو برداشت کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ کیوں اس کا نام رمضان ہے، کہ یہ گرمی کے شدید موسم میں وہ رکھتے تھے روزے، اور اس کا نام انہوں نے رمضان رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ رمضان کا مطلب ہے شدید مرنے والی گرمی برداشت کرنا۔ رمضان کا مطلب ہے شدید مرنے والی گرمی ایک طرح سے برداشت کرنا۔ تو یہ تو ہو گیا یہ اس کا رمضان کا مطلب، ٹھیک ہے، کہ شدید گرمی کو برداشت کرنا ہے۔ اچھا جی، اب صوم کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہم کرتے کیا ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ صوم، اس کے لیے عربک کا ورڈ ہے صوم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ گھوڑے کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے نا، گھوڑے کو جب ٹریننگ دیتے ہیں سخت جگہوں پہ جانے کے لیے اور اپنی اس کے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گھوڑے کو جب طوفان آ رہا ہوتا ہے نا تو وہ گھوڑے کو اس طوفان کی ہواؤں کے رخ پہ باندھ دیتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر نہ ہو سکے، وہ اس کو سیدھا فیس کرتا ہے اس طوفان کو، اور اس کو کھانا پینا نہیں دیتے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتے، اور اسے باندھ دیتے ہیں اس رخ پہ جدھر سے طوفان آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ جو روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹریننگ لینی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے نا ایام معدودات، یہ ٹریننگ کے تھوڑے سے دن ہیں،
یہ آپ کی ٹریننگ کے تھوڑے سے دن ہیں. کل میں نے کہا کہ چلو میں دیکھتی ہوں میڈیکل فائدے, اسپرچول فائدے, فلانے فائدے. یہ دیکھیں پورا پیج بھر گیا میرا, ان کے فائدے لکھتے لکھتے میرا پورا یہ پیج بھر گیا کہ جی یہ اتنے فائدے ہیں, فزیکل اتنے فائدے ہیں, اسپرچول اتنے فائدے ہیں, اتنے فائدے ہیں اسپرچول, اتنے فائدے ہیں وہ والے فزیکل, اتنے فائدے ہیں سائیکولوجیکل. یعنی کہ یہ سب اب بچے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی سارا دن بھوکا رہنا, پیاسا رہنا, ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے. تو ان کو اگر یہ بتائیں گے کہ یہ فائدے ہیں بھائی, آپ کو فزیکل یہ والے فائدے ہیں, آپ کو اسپرچول چلو آپ اس کو نہیں مانتے, نہ مانو, بٹ اسپرچول فائدے یہ ہیں, سائیکولوجیکل فائدے یہ ہیں, ایموشنل فائدے یہ ہیں, فیملی وائز فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ایک لفظ بتا دیا. ٹھیک, اب یہ ساما کا مطلب پتہ چل گیا, یعنی کہ یہ کیا ہے, جیسے گھوڑے کو دیکھیں, ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اس دنیا کے اندر 2 فوجیں ہیں, پکی بات ہے, اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے. ایک فوج شیطان کی ہے, حزب الشیطان اس کا نام ہے باقاعدہ قرآن مجید میں, سورہ مائدہ میں ہے یا کسی بھی سورہ. ایک ہے حزب الشیطان اور ایک ہے حزب اللہ, ایک ہے اللہ کی فوج, آرمی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور ایک ہے شیطان کی فوج. وہ فوجیں ہیں باقاعدہ. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ مانتے ہیں اس بات کو کہ 2 فوجیں ہیں باقاعدہ, جیسے 2 فوجوں نے اپنی پریپریشنز کرنی ہوتی ہیں, اپنی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ جو رمضان کا ایک مہینہ ہے, یہ ہماری مینٹل, فزیکل, اسپرچول ہر طرح کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 184 آیت میں یہ بتا دیا ہے ایام معدودات. بھی ٹریننگ سارا وقت تو نہیں ہوتی رہتی نا. ٹریننگ جو ہوتی ہے فوجوں کی, وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی آدمی کی ایکسرسائزز ہو رہی ہوتی ہیں جی, وہ ٹریننگ ہوتی ہے ان کی, ہے نا. ڈیلی ٹریننگ چھوٹی موٹی جو ہے وہ تو ہماری نمازیں ہماری کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارا بیہیویئر کر رہا ہوتا ہے. باقی جو اصل بڑی ٹریننگ ہوتی ہے وہ 1 مہینے کی یہ رمضان والی ٹریننگ ہے, جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ میری یہ فوج اپنی یہ ٹریننگ پوری کرے. اور اللہ نے کہا ایام معدودات, کچھ دن ہیں. اب وہ کبھی 29 ڈیز ہوتے ہیں اور کبھی 30 ڈیز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو لونر منتھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایام معدودات اللہ نے کہا. اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ اگر تمہارے یہ رمضان میں سے کچھ مائنس ہو جائے, تم بیمار ہو گئے ہو یا کسی سفر پہ جا رہے ہو, کچھ مائنس ہو جائے, تو تم نے ان دنوں کو بعد میں روزے رکھ کے پورا کر لینا ہے. Meaning thereby, this training period should be of 29 days or 30 days. In every case, ہماری خواتین کا وہ پیریڈز والا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم روزے چھوڑتے ہیں نا 7 days کے لیے, یا 80, جس کا 3 دن ہے, کسی کا کچھ ہے, وہ ہم چھوڑتے ہیں. تو وہ ہمیں بعد میں رکھ کے پورے کرنے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہاری ٹریننگ ہے. بہت سی چیزوں کی وہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کس چیز کی ٹریننگ ہے. وہ ٹریننگ 29 ڈیز یا 30 ڈیز کی ہونی چاہیے, ضرور پکی بات ہے 1 سال کے اندر. اس لیے خواتین جو ہیں اگر ان کا کوئی پیریڈ شروع ہو جاتا ہے یا کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں ان کو رکھ سکتا اس رمضان کے مہینے میں, تو ہی شوڈ مطلب کیپ دا کاؤنٹ. اس نے اپنا کاؤنٹ جو ہے اس کو پورا کرنا ہے, بعد میں کر لیں. کہ یہ یعنی اس سے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مطلب ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑے. دیکھیں یہ کیا ہے, روزہ جو ہے, صوم, یہ کیا ہے, وہی جو میرا انسائکلوپیڈیا اس کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ ہوا صبر یصبر الانسان علی الطعام والشراب والنکاح. کن 3 چیزوں سے کے اوپر وہ صبر کرتا ہے, اپنے آپ کو روکتا ہے, کن 3 چیزوں پہ, کھانے پہ, پینے پہ
اور وہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے مین اینڈ وومن کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس سے روکتا ہے، اپنے آپ صبر کرتا ہے ان 3 چیزوں سے۔ راتوں کو تو ٹھیک ہے بھئی، راتوں کو الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، خواتین کے ساتھ جو بھی آدمیوں کا ہوتا ہے تعلق وہ ٹھیک ہے، بٹ دن کے ٹائم پہ جب روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ کو ان 3 چیزوں سے منع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کی اتنی بڑی نعمتیں جو یعنی کھانا بھی نعمت، پینا بھی نعمت، تعلق جو ہوتا ہے آدمی اور عورت کا وہ بھی بڑی نعمت ہے، تو اس سے کیوں منع کرتا ہے وہ؟ اس کو کیا اس چیز کی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ ملتا ہے؟ نہیں، اس کے سارے فائدے صرف انسانوں کو ملتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ یہ جو ٹریننگ پیریڈ ہے 29 اور 30 ڈیز کا، یو ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ، یہی تم نے کرنا ہے۔ 1 سال کے اندر 30 یا 29 دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ٹریننگ ہے۔ اب وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہم اگر دیکھیں، میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ اتنا لمبا فائدوں کی لسٹ اس سے بھی بڑی تھی، میں نے چھوڑ دی، پھر میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 یا 3 آیات کے اندر آپ کو پوری طرح سے بتا دیا۔ اب یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اس نے بتا دیا ہے اس کا اینڈ، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، جو یہ سمجھتے ہو اپنے دل میں کہ تم مجھے بھی مانتے ہو اور میری باتیں بھی مانتے ہو، آمنو کا مطلب مجھے بھی مانتے ہو اور میری باتیں بھی مانتے ہو، یہ 2 باتیں ہیں آمنو کا مطلب۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے نا کہ میری بھی باتیں مانتے ہو، مجھے بھی مانتے ہو، میری باتیں بھی مانتے ہو، تو پھر تمہیں کیا چاہیے؟ تمہارے اوپر پھر یہ جو روزے ہیں، صیام روزے جو ہیں، یہ تمہارے اوپر لکھ دیے ہیں میں نے لکھ دینے کا مطلب ہے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہارے سے پہلوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ۔ میں نے بتایا ہے کہ ہندوؤں تک میں روزے کا ہے کانسیپٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا کچھ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے کہ کیوں تمہارے اوپر یہ فرض ہیں، پہلوں کے اوپر بھی میں نے فرض کیے ہوئے تھے۔ پھر اور اس کا وجہ جو بتائی ہے 2 لفظوں میں اللہ نے بتائی ہے، لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم، شاید کہ تم کانشسنس اختیار کر لو، شاید کہ تمہارے، اب دیکھیں ہمارے ہر آرگن کو کانشسنس ہوتی ہے، ہماری آنکھیں اس کانشسنس کی ٹریننگ لیتی ہیں اس 1 منتھ میں کہ ہم نے بری چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا، اور بری جو ویب سائٹس ہیں یا بری جو وہ چیز، ان کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ ایسے ہے نا، ایٹ لیسٹ یہ تھوڑا سا بندہ دیکھنے لگتا ہے تو سوچتا ہے کہ نہیں اس رمضان کا مہینہ میں نے یہ نہیں دیکھنا۔ ہماری آنکھیں کانشیس ہوتی ہیں اس چیز سے کہ ہمارے ہاتھ اگر کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو کانشیس ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کرے، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ تمہیں گالیاں بھی دے، تو تم نے اسے کہنا ہے کہ بھائی میں آپ سے جھگڑا نہیں کر رہا، میں روزے سے ہوں، اس وجہ سے میں ناؤ کانشیسنس کی ادھر بھی کانشیسنس آ گئی اور ادھر بھی آ گئی کہ آپ نے کوئی آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، تو آپ نے صبر کر جانا ہے، اپنے دل کو بھی سمجھا لینا ہے، دماغ کو بھی، کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہا۔ کانشیسنس آ گئی، دل دماغ کو بھی آ گئی، ہاتھوں کو آ گئی، آنکھوں کو آ گئی، زبان کو کیا آ گئی؟ زبان کی کانشیسنس کیا ہو گئی؟ میں نے کسی کی برائیاں نہیں بیٹھ کے کرنی، میں نے کوئی گندی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی۔ ایسے ہی ہے نا جی، یہ ہے بات کہ نہیں ہے نا کہ انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو یہ ان ساری باتوں کا وہ کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی وجہ بتائی ہے نا کہ مجھے کچھ نہیں پڑی ہوئی کہ میں تمہاری کھانا پینا ہر قسم کے حقوق تمہارے میں سلب کر لوں، ان کو میں وہ کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تمہاری ساری چیزوں کو کانشیس کرنے کے لیے یہ میں نے کیا۔ اب معدے کو کیا کانشیسنس ہو گئی؟
जिगर को क्या कॉन्शियसनेस, लिवर, स्टमक को क्या कॉन्शियसनेस होगी, लिवर को क्या कॉन्शियसनेस होगी, इंटेस्टाइन को क्या कॉन्शियसनेस होगी। वो ये हो गई कि देखिए सारा साल हम सुबह दोपहर शाम और बीच में भी 2 मील्स कर लेते हैं। कुछ लोग 5 मील्स अ डे करते हैं, कुछ 3 मील्स अ डे करते हैं, कुछ 2 मील्स अ डे करते हैं ना। ऐसे ही ये बेचारा स्टमक जो है ये ऑल द टाइम ही इज़ वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, दैट स्टमक इज़ वर्किंग ऑल द टाइम, ही हैज़ नो रेस्ट, उसको कोई रेस्ट नहीं मिलता। तो आप देखें कि अगर एक मशीन को आप रेस्ट ना दें थोड़ी देर के बाद तो वो गर्म हो जाती है और फिर वो करने लग जाती है, गलत कुछ करने लग जाती है। इसी तरह से वो हमारा जो स्टमक है वो भी ऑल टाइम्स वो वर्क करता रहता है, चर्न करता रहता है, उसको काम करना पड़ता है, उसके मसल्स थक जाते हैं उसका। तो उसको ये पूरा एक जो 8 आवर्स का तो नहीं रोज़ा होता, आमतौर पे तो 12 कम से कम जो होता है वो 12 घंटे का होता है, और या फिर वो 18 घंटे का भी होता है। तो इतने घंटे जब उस स्टमक को रेस्ट मिलता है, और वो रेस्ट भी कितने 29 या 30 डेज के लिए अल्लाह ने कहा है ये उसके लिए रेस्ट ज़रूरी है। ये कॉन्शियसनेस होगी हमारे स्टमक की कि भाई उसके लिए हम कॉन्शियस हैं कि उसको रेस्ट मिलना चाहिए। इसी तरह से लिवर, ये मतलब कि डॉक्टर्स आपको, आप बेटे डॉक्टर हैं? अच्छा, तो मैंने समझा कि शायद आप डॉक्टर हैं। कुछ बच्चे डॉक्टर्स भी होते हैं मेरी पढ़ा हुआ है ना। तो यू मे बी नोइंग बेटर देन मी मेरे जान यू मे बी नोइंग बेटर देन मी कि भी लिवर को क्या फ़ायदा पहुंचाता है ये हमारी इसको क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट है ना, फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये हमारे लिवर को पता है जी, इसलिए कि जो ब्लड प्रेशर को ये फ़ायदा देता है, उसको इंसुलिन जो बेचारे लगाते रहते हैं उसको ये कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म को ये, यानी कि ये सारे ये हमारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं। we become conscious about these major organs। देखिए ये जो हम रोज़ा रख रहे हैं इसमें अगर हम ये सोच के रखें कि हम जो अल्लाह ने कहा है लअल्लकुम तत्तकून, so that you may be conscious of everything spiritually, physically, psychologically। अब सोसाइटी में कितना प्यारा ये एक टाइम होता है जब आप सहरी के वक्त भी सब फैमिली इकट्ठी होती है, और अफ्तारी के वक्त भी सारी फैमिली इकट्ठी होती है। अदरवाइज़ क्या होता है, मैं वो अपनी असाइनमेंट पूरा कर रहा हूँ जी, तो मामा मैं अभी ठहर के आऊँगा डिनर पे। वो हस्बैंड कहता है मेरा ऑफिस का कोई काम फंसा हुआ है, मैं ठहर के आऊँगा। वो वाइफ बेचारी बैठी होती है टेबल पे लेके सारा कुछ, तो वो बार बार गर्म कर रही। बट इसके ऊपर ये नहीं होता। ये कितना प्यारा एक इम्पैक्ट है फैमिली के ऊपर, मतलब सिर्फ फैमिली के ऊपर एक सोशल इम्पैक्ट देखें तो कितना खूबसूरत इम्पैक्ट है कि सारे बंदे ज़रूरी इकट्ठे होने पड़ते। ये बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है नहीं जी, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ अल्लाह। नहीं तो वो क्या लालच देते हैं, ये फलानी वाली आइसक्रीम आ गई है तो फिर बच्चे भाग के आते हैं, वरना कहते हैं मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं ये वो दे है ना, मेक लेम एक्सक्यूजेस के भाई हम अपने टाइम पे जाएंगे कर। बट इसके ऊपर यू हैव टू बी टुगेदर, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट। दैट इज़ अ क्वालिटी फैमिली टाइम। ऐसा है, सही कह रही हूँ? आपको बेटी समझ आ रही है मेरी बातों की? पक्की बात है। वाह जी वाह, फिर तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी कि मेरी बेटी को भी समझ आ रही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो ये बात है कि वेट कम करने के लिए एम ही रोज़े रखने शुरू कर देते हैं लोग, तो बजाय इसके ये सोच के रख लें कि हमारे अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ किए हुए वो क्या हैं और कितनी खूबसूरत है, और उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना ज़बरदस्त है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि बीमार हों तो फिर वो आप इसको वैसे पढ़ लीजिएगा। 183 से लेके सूरह बकरा की 185 तक है इसके मुतालिक। फिर अगली जो आयत है वो तो बस
بہت ہی پیاری ہے، وہ تو میں آپ کو ویسے ہی بتاؤں گی. بہرحال اس میں کیا، اب آگے کیا ہے بھئی، کوئی بندہ بیمار ہو گیا اور کوئی بندہ جو ہے وہ سفر پہ چلا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اسے بعد میں رکھ لینا، کوئی بات نہیں، یو ہیو ٹو کمپلیٹ دا ڈیز، 29 یا 30 آپ نے پورے کرنے. اب ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے، وہ ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو رہا. پچھلے رمضان بھی بیمار تھا، اس رمضان بھی، پورے رمضان ہی بیمار ہے، وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا. اس کے اگلے جو مہینے ہیں ان میں بھی بیمار رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوا. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ نے تو یہ یا ایھا الناس کے لیے نازل کیا ہوا ہے نا قرآن، انسانوں کے لیے، دا ہول ہیومینٹی کے لیے یہ نازل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ نے ان کا کیا حق رکھا ہے؟ ان کا یہ حق رکھا ہے کہ اگر تو تم ایسے ہو گئے ہو، ایسی تمہاری کنڈیشن ہے کہ تم اگر روزہ رکھو تو وہ ایسے ہوگا کہ جیسے آپ کے گلے میں وہ گردن ڈال دیا ہے آپ کو، تو یعنی اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے نا. وہ جو ایک لکڑی کا ایسے کر کے آپ لوگوں نے موویز میں دیکھا ہوگا، وہ قیدیوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے، ہے نا، جی چینیں لٹکا، چینوں کو تو چھوڑیں، وہ جو توق ہے، توق کسے کہتے تھے، وہ جو گلے میں ڈال دیتے تھے اس کے ادھر بوجھ ہوتا تھا، لکڑی کا بڑا سا لکڑی کا لوگ ہوتا تھا، اور وہ اس کے گلے میں ڈالتا، وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، ایسی گردن ایسی پھنسی ہوتی ہے، ادھر بوجھ ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ بولا ہوا ہے اس میں قرآن میں کہ اگر تو وہ تمہیں اس طرح کی بات کر رہا ہے، اتنا تمہیں ٹربل کر رہا ہے روزہ کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ گویا توق کی طرح پڑ گیا تمہارے اوپر، وہ تمہارے اوپر ایک بوجھ بن گیا، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تم نے دوسروں کو روزہ رکھا دینا ہے، روزہ رکھوا دینا ہے، کھلوا دینا ہے. یعنی وہ پھر تم نے فدیہ کا لفظ ہے، وہ جو رینسم سمجھ لو یا اس کو جو بھی آپ، فدیہ تو ہمیں پتہ ہی ہے فدیہ کا کیا مطلب ہے، کہ ہم فدیہ دے دیتے ہیں، بھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے، روزہ رکھوا دیتے ہیں، اس کو رکھوا بھی دیتے ہیں، کھلوا بھی دیتے ہیں اور سارا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس ٹائپ کا کوئی، اچھا اس آیت کے اوپر نا بہت وہ تھا، کیونکہ اس میں لفظ جو ہے وہ یوتیقونا کا ہے. اب یہ عربک اتنی آپ لوگوں کو آتی تو نہیں، مگر آپ کو میں سمجھاؤں گی تو آ جائے گی سمجھ. یوتیقونا کا لفظ ہے، اور تاکا یوتیقو ہوتا ہے طاقت رکھنا، اور توا کا مطلب ہوتا ہے توق پہننا. یہ لفظ جو ایسا تھا کہ اس پہ عرب جو تھے جن کی زبان میں یہ نازل ہو رہا ہے وہ بھی بڑے کنفیوز ہو گئے تھے کہ یہ اللہ نے کیا کہہ دیا کہ جو طاقت رکھتا ہو وہ بھی فدیہ دے دے. تے امیرہ نے تو کبھی روزے ہی نہیں رکھنے، وہ تو پھر آرام سے، یعنی کہ ان کو تو یہ اللہ نے چھوٹ دے دی ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ بھی فدیہ دے دے. نہیں، پھر ابن عباس جو تھے نا، وہ بہت ان کا یہ انٹلیکٹ تیز تھا اس کو سمجھنے میں، قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے انٹلیکٹ کا تیز ہونا اور علم کا بہت سا ہونا بہت ضروری، اور بہت ہی اس طرح کے تھے. ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، بہت چھوٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بٹ سارا وقت ان کے ساتھ چپکے رہتے تھے نا، چپکے رہتے تھے کہ میں سیکھتا رہوں ان سے کچھ نہ کچھ. تو وہ جو ہیں پھر انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا. انہوں نے کہا اس جگہ پہ یہ یوتیقونا کا جو لفظ ہے یہ طاقت رکھنا نہیں ہے، یہ یتوقونا ہے کہ توق ڈال لیا. جو یہ مطلب بات سمجھ میں بھی، میں بھی بڑی پریشان ہوتی تھی کہ یار یہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پرمیشن دے دی ہوئی ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ بھی فدیہ دے دے، تو پھر تو کوئی روزہ ہی نہیں رکھے گا، ایڈا اوکھا کام کون کرے گا. ٹھیک ہے نا. بیٹی میں تھوڑی سی پنجابی بھی بول رہی ہوں بیچ میں، وہ تو خیر آپ کے اوپر سے گزرتی ہوگی. اچھا چلو جی، واہ ویری گڈ. تو یعنی کہ پھر تو بندہ کوئی رکھے ہی نہ روزہ، کیوں رکھے جی، فدیہ دے دے، ہے نا، اتنا مشکل کام کیوں کرے. اور آدمی تو کوئی بھی نہیں رکھے گا، اور بیوی کو بھی نہیں رکھنے دیں گے کہ چل بھی میرے کام آتی رہے تو کدھر چلیے. ان ابن عباس نے یہ مسئلہ حل اس طرح سے کیا کہ انہوں نے کہا اس لفظ کا یہاں پہ مطلب توق ڈالنا ہے، جس کے اوپر روزہ اتنا مشکل ہو جائے گویا کہ وہ اس کو توق پہنا دیا گیا ہے، اس کے لیے فدیہ ہے. کوئی بیچارہ بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی بیچارہ میری طرح کا، سچی بات ہے. اب دیکھیں میں روزوں میں
یہ ایک ایک گھونٹ پانی نہیں پیوں تو آئی کین ناٹ ٹاک. سو ڈرائی ماؤتھ، اتنی مجھے مشکل ہے اس کی. کوئی دانت میرے پاس نہیں رہ گئے کہ میں ان سے، اور لگوا بھی نہیں سکتی کہ میں ان سے چبا سکوں. کچھ کھاؤں گی تو روزہ رکھوں گی، ادروائز تو وہ اتنی مشقت اللہ نہیں ڈالتا انسانوں پہ، اتنی مشقت اللہ نہیں ڈالتا. تو میں نہیں رکھ سکتی روزہ. اب یعنی میں اچھی بھلی نظر آ رہی ہوں، فزیک بھی اور سارا کچھ ٹھیک ہے، اور میں بول بھی رہی ہوں، بٹ آئی نو کہ یہ اس قدر مشکل کام ہے کہ میں نہیں روزہ رکھوں. شام تک تو میں صرف یہ خشک ہونے کی وجہ سے قریب المرگ ہو جاؤں گی، اتنا ڈرائی ہوگا ماؤتھ. کتنی دفعہ میں سپ کر چکی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کہ کتنی کہ سارے روزے داروں کے سامنے میں کھوجے مار یہ غلط کام کر رہی ہوں. بٹ آئی ایم، میں مجبور ہوں. تو یہ اس قسم کی اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو اس کے اوپر پھر آپ کسی کو روزے رکھا دیں. اور پچھلے دنوں کوئی خاتون مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ایک روزے کے اوپر، ایک روزے کے لیے ہمیں کتنا فدیہ دینا چاہیے. تو میں نے کہا جی جس طرح کی ہم لوگوں کی ڈائٹ ہے، ٹھیک ہے، سیدھی بات ہے، ہم لوگوں کی تو ایک 1000 ڈیلی اسپینڈ ہوتا ہوگا. ہم لوگوں میں ایک بندے کے اوپر آئی تھنک کہ 1000. ہم لوگوں نے پھل کھانا ہے، ہم لوگوں نے دودھ پینا، اور بیچارے جب رکھوانے لگے ہیں روزے تو اسے سوکھی کھجوروں پہ تو نہیں رکھائیں نا ہم، بلکہ بڑھ کے کریں. تو میں نے کہا 700-800 از انف، بٹ اگر آپ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں تو 1000 ہونا چاہیے. یہ بھی میں نے بتا دیا کہ اگر کسی کو ایسی ضرورت ہو، یعنی کوئی ان کے گھر میں کوئی بڑا بزرگ ہے وہ نہیں رکھ سکتا، تو انہیں بتائیں کہ یہ مطلب کہ یہ اچھی ہی بات ہے. ایک تو پہلے ہی ہم اتنے شرمندہ ہیں کہ ہم نہیں رکھ سکتے روزے. تو میں نا رات کو یہ پڑھ رہی تھی، اور ظاہر ہے بندہ کبھی رو بھی پڑتا ہے پڑھتے ہوئے کہ بھئی میں نہیں رکھ سکتی روزے یا کچھ. تو میری بیٹی کا فون آ گیا اسی ٹائم پہ نا، تو مجھے کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے آپ کو. میں نے کہا بس مت پوچھو نا، میں دیکھو میں نہیں رکھ سکتی. کہتی ہے امی دیکھیں آپ کے اوپر اللہ نے کتنی بڑی رحمت کر دی ہے کہ اس مشکل ٹائم کے اوپر جب بیچارے غریب روزے نہیں رکھ سک رہے تو اللہ نے آپ کو توفیق دے دی کہ آپ ان کو اچھا سا روزہ رکھا دیں. تو میں نے کہا اے نبی، تم نے تو مجھے بڑا حوصلہ دے دیا کہ میں مطلب میں باقی میں بالکل وہ چھٹ گیا تھا میرا صبر نا، کہ میں کہوں کہ میں کیا ہوں کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی نا. بڑا دل میرا خراب ہو رہا تھا. تو اس نے جب یہ کہا تو میں نے کہا نبی کتنا پیارا پوائنٹ تم نے بولا ہے. یہ ان سب کے لیے ایک یعنی خوشی کی بات ہے کہ چلو وہ خود نہیں رکھ سکتے تو اتنے مشکل دور میں وہ کسی کو اچھا روزہ رکھا دیں، کسی کو اچھی طرح کھلا دیں، کسی کو اچھی طرح پلا دیں. تو یہ اللہ نے ہمارے لیے یہ جو یعنی آیت یہ ہے جو یہ اس لیے چھوڑ دو، کوئی بات کوئی بات نہیں. اچھا جی، اب جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں پھر میرا دل چھٹ جاتا ہے کہ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، جس کو جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. تو پھر میرا وہ چھٹ جاتا ہے کہ بھئی میری زندگی میں اتنے آ رہے ہیں یہ رمضان پر میں نہیں روزہ رکھ سکتی. اس وقت پھر میرا بڑا دل خراب ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس کی زندگی میں یہ رمضان آ جائے اس کو روزے رکھنے چاہیے اگر اسے کوئی پرابلم نہیں ہے تو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ دیکھیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. یہ اس آیت کے بعد ہے. اور دوسری جو خوبصورت اس مہینے کی بات ہے وہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے اس کے لیے کہ وہ اس میں جو بھلائیاں تمہیں مل گئی ہیں نا وہ تمہیں 1000 مہینوں میں نہیں نصیب ہو سکتی تھی، ہے نا. خیر من الف شہر، 1000 مہینے میں اتنی بھلائیاں انسانیت کو نہیں مل سکتی تھیں جو اس ایک رات میں نازل ہونی شروع ہو گئی. قرآن رمضان کے اندر یہ ہے، یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جو ہدایت. اور پھر اس کے اندر اسی رات کو لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں اس کے اندر ہی یہ نازل ہونا شروع ہوا تھا. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی اس کے اندر تمہیں بھلائیاں ملنی ہیں کہ جو 1000 مہینوں میں نہیں مل سکتی، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. اچھا جی،
اور کوئی بات آپ کے دماغ میں کوئی کوشچن ہو اس کے متعلق تو وہ پوچھیں بے شک. ہاں ہے کوئی کوشچن؟ ابھی نہیں ہے. کسی کے بھی دماغ میں کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ پوچھیں کہ یہ گرینی اس کا کیا مطلب ہے، یہ یعنی ہم اس کے لیے کیا کریں، یا فلاں بات ہمیں تھوڑی کنفیوژن ہے روزوں کے بارے میں یا کچھ، تو کوئی بھی بات ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. یو کین آسک می دا کویسچن. اچھا جی، جو آگے ہے نا اس سے اگلی جو آیت ہے، یہ میں نے آپ کو 185 کا ہے نا، 182 سے 185 تک وہ پڑھیے گا. اور پھر اگلی جو آیت ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں مجھے، ساری آیتیں بہت پیاری ہیں، پر وہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. وہ یہ ہے جی کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں نا، پیارے پیارے بندے، عبادی بڑے پیار سے وہ کہتا ہے، یہ جو میرے پیارے پیارے بندے ہیں نا، یہ جب بھی مجھ سے کچھ مانگتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب اس جواب کے بارے میں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں تو اتنے دنوں سے ایک دعا مانگ رہی ہوں، مجھے تو نہیں مل رہی، مجھے اس کا جواب نہیں ملتا. وہ جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ 3 صورتوں میں دیتا ہے. یا تو اسی وقت دے دیتا ہے جو چیز، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے، آپ کو تو نہیں پتہ، وہ اسی وقت دے دیتا ہے جو چیز آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے. دوسرا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس وقت اس کے لیے اچھی نہیں ہے، میں اسے پوسٹ پون کر دیتا ہوں، جب اس کے لیے اچھی ہوگی میں اس کو دے دوں گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی، یہ بیچارہ ظلوماً جہولا انسان ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اس کو نہیں پتہ کہ یہ اس کے لیے اچھی، وہ اس کو قیامت والے دن کے لیے اٹھا کے سٹور کر لے گا کہ پھر میں اس دن، میں نے دنیا میں اس کو نہیں دینی تھی اس لیے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ تھی، میرا پیارا بندہ ہے، میں جانتا ہوں میں اس کو نہیں دوں گا. تو لیکن جو اس کا دل اس سے خراب ہوا تھا اس کے لیے میں اس کو کمپنسیشن کب دے دوں گا؟ قیامت والے دن. تو اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر آپ کی کوئی دعا اس طرح سے جلدی سے قبول نہیں ہوتی تو آپ لوگ یہ سمجھا کریں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس وقت میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا وہ پوسٹ پون کرے گا یا پھر آگے کے لیے کر لے سٹور. تو سارے کو چنگی گل. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے اس وقت کے لیے سٹور کر لے. تو دیز آر دا 3 ways of accepting, of answering our calls. ہماری باتوں کا، ہماری دعاؤں کا جواب دینے کے لیے یہ 3 اللہ کے طریقے، اس لیے کبھی یہ نہیں سمجھ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جب بھی، میں ان کے بہت ہی قریب رہتا ہوں، میں ان کی اس شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. یہ بھی آپ کو حبل الورید آپ کو پتہ ہی ہوگا، اقرب من حبل الورید، میں حبل الورید سے بھی قریب ہوں انسان کے. تو اللہ کہتا ہے میں تو بہت ہی قریب ہوں اور میں جواب بھی ہر چیز کا دیتا ہوں. لیکن اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. کبھی کبھی میری باتوں کا جواب بھی دے دیا کرو. آپ کا رب ہے، آپ سے کہہ سکتا ہے، لاڈ کر سکتا ہے، پیار سے کہہ رہے کہ دیکھو میں تمہارے قریب رہتا ہوں، میں تمہاری ہر بات کا جواب دیتا ہوں، بڑے خوبصورت طریقے سے جواب دیتا ہوں. پر کبھی کبھار تو نہیں ہے، میری باتوں کا بھی جواب دے دیا کرو. میں سحری کے وقت، سحری سے پہلے میں دنیا کے قریب والے آسمان پہ آ جاتا ہوں جو دنیا کے قریب ترین ہے. یہ نہیں بتانے کے لیے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، بٹ یہ بتانے، ہماری زبان کے مطابق بتانے کے لیے کہ میں تمہارے سے قریب آ جاتا ہوں. تو میں تمہارے نزدیک والے آسمان پہ آ جاتا ہوں اور آ کے نادا، میں آ کے صدا لگاتا ہوں، میں آ کے اناؤنس کرتا ہوں، میں آ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بندو مجھ سے مانگو. کوئی ہے کہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو دوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، میں اس کو معاف کر دوں؟ کوئی ہے؟ وہ یہ آ کے آواز دیتا ہے. تو کیا ہمیں اس کا، یہاں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری باتوں کا بھی جواب دے دیا کرو. دن میں نے 5 پریئرز کہی ہیں، روزے کہی ہیں، وہ کہیں ساری جو حاجی سارے کام جو میں نے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں ان کا تو ایٹ لیسٹ جواب دے دیا کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج ہماری، اس میں کوئی آپ کو کنفیوژن ہو، بیٹے بچوں کو اکثر بچے زیادہ کویشچن کرتے ہیں، بڑے تو بس سن لیتے ہیں اور
क्वेश्चंस नहीं करते, बट बच्चे करते। अगर आपके दिमाग में छोटा सा भी कोई क्वेश्चन हो, आई नॉट फील कोई मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप ज़रूर करें क्वेश्चन कोई भी, अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वो आया हो तो। ठीक है जी, कि है कोई? हाँ वो पूछना था, हम जाते हैं रात को ना तरावी पढ़ने जी जी जी, तो थोड़ा सा ना मुझे वहाँ पे होता है, एक तो सफ़े नहीं बनी होती, मैं कहती हूँ कि हम लोग मस्जिद जाते हैं स्पेशल, वो वहाँ पे तो वही बात है कि अल्लाह ताला का डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन ही सिखाता है वहाँ। ये है कि लेडीज कईयों को कुछ कहो तो वो, पिछली दफा मैं और सुंबल थे तो एक दो चीजों पे कहा था, लेकिन जब उन्होंने सुना नहीं तो हम चुप कर गए थे, हमने कहा ही किसी को कुछ भी नहीं। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जब हम तरावियों के लिए जाते हैं, नियत कर लेते हैं कि मस्जिद में जाना है, तो उसके बारे में सुनना भी चाहिए, समझना चाहिए कि मस्जिद जाने का मकसद और वहां जाके पढ़ने का मकसद आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ये देखिए ये मुझे ना 2 दिन से बड़ी चीज खटक, पिछले साल भी था मुझे मसला, लेकिन वही बात है कि जाते रहे और पढ़ते रहे, लेकिन वहाँ जब पढ़ रहे होते हैं ना तब थोड़ा सा ज़हन बड़ा चल रहा होता है उस तरफ कि नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर कई चीज़ों का असल में लेडीज आती हैं, बच्चियाँ भी साथ आती हैं। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ का होता है कि जी कम से कम बच्चियों को सिखाना चाहिए कि जा रहे हैं, शायद हमें खुद नहीं पता तो बच्चियों को हम क्या सिखाएं, ये भी प्रॉब्लम है। क्या सिखा, क्या साफ किस तरह बनानी एक मिनट, अब इसका मैं आपको जवाब देती हूँ, मैं आपको जवाब ये देती हूँ। देखिए ये इसका एक और खूबसूरत फ़ायदा है, ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको वो किया था ना कि जमात के साथ मस्जिद में आके पढ़ लें, वरना तो पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ी तो उसके बाद वो सारे इकट्ठे हो गया, उन्होंने कहा ना ना भाई ये इसलिए नहीं कि। और एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में, वो ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज फ़र्क कोई चीज़ है, क़यामुल लैल को कोई फ़र्क चीज़ है, और तरावियाँ कोई फ़र्क चीज़ है। इसका जवाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया, और उन्होंने कहा कि रमज़ान होता था या रमज़ान नहीं होता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल के लिए सिर्फ 11 रकतें पढ़ते थे, 8 नवाफिल और 3 वितर। ये एक तो ये बात है कि यानी कि इसको आप तहज्जुद कहें तब भी ठीक है, इसको आप क़यामुल लैल कहें तब भी ठीक है, इसको आप तरावी कहें तब भी ठीक है। तरावी का असल में मतलब ये है कि बिकॉज इट्स अ लेंथी नमाज, तो वो फिर थक जाए अगर कोई, तो उसके थकने के बाद थोड़ी देर बैठ के वेट यानी कि थोड़ा आराम कर लेना चाहिए बीच में। मेरा ख्याल ये करते नहीं है, मैं तो कभी नहीं रुकते नहीं। हाँ, मैं अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं वैसे कभी हाँ जी बस अल्लाह माफ़ करे, यही बस मुझे जो बात है ना, यही मुझे देखिए अल्लाह के सामने खड़े होना है, आपने प्यार से खड़े होना है, आपने अपने दिल के साथ खड़े होना है, आपने रड़ करके तो सिर्फ उस एक पूरा सिपारा ज़रूरी नहीं है कि ख़त्म करना है, लेकिन बहरहाल अपनी अपनी लोगों का ख्याल है, जिस तरह जो कोई सेटिस्फाइड होता है वो करता रहे। बट आप कह रही हो ना कि आप जब जाते हैं और वो सफ़े नहीं करते तो आपने पता क्या करना है, आपने करना क्या है, आपने ये आपके साथ जो सुंबल है लेट से और आपको कोई जानने वाली है, तो उसको सुंबल को कहना सुंबल मुझे ऊंची आवाज़ कि सुंबल वो मुझे ज़रा बताओ, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते होते थे कि सफ़ों के बारे में, वो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि नाम ही बनाएं तो खैर है, ये तुमने कहना है सुंबल को। तो सुंबल तुम्हें जवाब दे, जो जवाब इसका असली है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते होते थे कि सफ़ें दुरुस्त करो, और सफ़ें पूरी, एक पहले सफ़ पूरी करो, फिर दूसरी सफ़ पूरी करो, फिर तीसरी। ये नहीं कि मैंने झुमके लटकाए में और मैं वो हूँ तो मैं जी सबसे पहले आगे जाके खड़ी हो जाऊँ सारों को क्रॉस करती हुई। नो, जिधर आपको जगह मिले वहाँ खड़े होने, एंड यू हैव टू स्ट्रेटन योर सफ़, सीधी करनी है, आपने सफ़ सीधी करनी है। ये सुंबल आपको जवाब दे ऊंची आवाज़ में, आपने उनको नहीं कुछ भी कहना। आप यकीन करें 10 बंदे तो सुनेंगे आपकी बात को, और मेरा ख्याल है फौरी तौर पे अमल भी शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि आप एक सोटी पकड़ें, वो जैसे कई दफ़ा हरम शरीफ में करते थे कि ऐसे सोटी से यूं करते थे कि सीधे हो जाओ, है ना, बजाय उसके अभी भी करते होंगे शायद, हाँ अभी भी करते हैं। बट देखो
دیکھو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہی ان کی جو ہے وہ اچھی ہو. وہاں پہ مخلوق بہت ہوتی ہے اور بہت نسلوں کی ہوتی ہے, بہت قسم کی ہوتی ہے, بہت زبانیں بولنے والی ہوتی ہے. تو وہ پھر ایک سوٹی کی زبان سب کو سمجھ آ جاتی ہے, اس لیے وہ اسے یوز کرتے ہیں. دے ڈونٹ یوز اٹ فار ایگریشن, بٹ وہ اس کو اس کی زبان کیونکہ سب کو سمجھ آ جائے گی. وہاں اتنی مخلوق ہوتی ہے, سب کی زبان نہیں سمجھ میں آئے گی. عربی میں بولیں گے سمجھ نہیں آئے گی, اس لیے وہ سوٹی کی زبان سے سوٹی کی زبان سے انہیں سیدھا کر دیتے ہیں. دس از دیئر پرابلم. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ سنبل سے آج بھی کویشچن کرنا ہے, کل بھی کوئی اور بیچ میں تھوڑا سا نقطہ نکال کے پھر اور کویشچن کر دینا ہے. اس چیز کو آپ نے آج اس صف میں کھڑے ہو کے بولنا ہے, کل آپ نے اگلی صف میں کھڑے ہو کے بولنا ہے, تاکہ بہت سے لوگوں کو آپ کی بات سنائی دے اور آپ وہ اس کو گیدر کر لیں آپ کی باتوں سے. یہ پتہ کیا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے نا, حسن اور حسین علیہ السلام, تو وہ دونوں کھڑے تھے. تو ایک بندہ وضو کر رہا تھا, وہ اچھی طرح نہیں کر رہا تھا, وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا تھا. تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے ذہانت اور یہ ہوتی ہے حکمت. انہوں نے دونوں نے نا اس کے قریب بیٹھ کے دونوں, اور وہ ایک بیچ میں سے نا ذرا غلط طریقے سے کرنے لگا جان کے, تو دوسرے نے کہا میرے نانا ایسے وضو کرتے ہیں. اس نے پورا وضو کر کے بتایا. وہ بندہ جو تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو نانا کے اس کے نبی کے نواسے ویسے ہی پیار سے, بچے تو ویسے ہی پیارے ہوتے ہیں, تو ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اچھا ایسے وضو کرتے ہیں. اس نے ان کی اس خوبصورت حکمت, دیکھو وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے لیکن اللہ کی رحمت سے ان کے اندر حکمت ایسی تھی, وزڈم, کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اوے تم کس طرح وضو کر رہے ہو, یہاں ہم کیا کرتے ہیں آپ غلط طریقے سے وضو کر رہے ہیں سردار, ایسے کہہ دیتے ہیں نا. تو ہمیں یہ طریقہ ان کا لے لینا چاہیے کہ ہم خود آپس میں بات کر کے اس پرابلم کو ہائی لائٹ کریں اور پھر دوسرا بندہ اس کا جواب دے دے. ٹھیک ہے, یہ کرنا ہے تم نے, یہ تمہارے اوپر ہے, چھوڑنا نہیں ہے. دیکھیں وہ آیت یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تمہاری باتیں نہیں مانتے, تمہیں آگے سے ریفیوٹ کرتے ہیں, تمہیں آگے سے مار پیٹ بھی کر دیتے ہیں, تو کیا اس ساری چیزوں سے ڈر کے تم جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے بتانا؟ یہ آیت ہے پوری, ایسے ہی نہیں میں بولتی, یہ آیت ہے پوری. اس لیے عربک نہیں بولتی کہ بھی آپ کو تو عربک سمجھ نہیں آنی پھر ٹائم زیادہ لگے گا. یہ آیت ہے پوری کہ کیا تم یعنی اس پرسیکیوشن کی وجہ سے اور ان کی تکذیب کرنے کے, جھٹلانے کی وجہ سے ڈیفائنگ آپ کو کر رہے ہیں, مجھے ڈیفائی کر رہے ہیں, تو کیا تم چھوڑ دو گے کہ پھر تم اچھی باتیں جو میں نازل کر رہا ہوں وہ نہ ان کو نہ بتاؤ؟ ایسے ہے نا, یہ آیت ہے. تو اس لیے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے اسی پیارے طریقے سے کہتے جانا ہے. اور کوئی آپ کو گھوری بھی مارے گی اور بیچ میں سے کریں گے بھی, گھوریاں بھی ماریں گی, یہ کدھر سے آ گئی ہے بڑی بن رہی ہے کہ صفیں سیدھی کرو. آپ نے پھر بھی نہیں دل خراب کرنا, آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے. یہ آیت یاد رکھنا سب لوگ کہ ہم نے چھوڑ نہیں دینا, کہنا یا کرنا ہم نے چھوڑ نہیں دینا. پیئر پریشرز بہت ہوتے ہیں, ان کے اوپر پیئر پریشرز نہیں تھے, ان کے اوپر تو صرف پریشرز نہیں, ان کو تو پرسیکیوٹ کرتے تھے. سو وی ہیو ٹو پرفارم آر ڈیوٹی, جو ہمارے اوپر ڈیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. وہ مجھے پتہ ہے کہ بہت برا بناتے ہیں, بہت برا سمجھتے ہیں, آگے سے ماتھا چڑھاتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ نے ہنس کے دیکھنا ہے. پھر بھی ان کی طرف آپ نے مسکرا کے دیکھنا ہے. کسی نے آپ کو آگے سے شنیلا کچھ بولا, آپ نے پھر بھی اس کی طرف مسکرا کے دیکھنا ہے. اتنے جاتے ہیں, ہاں جی, اگر ہمیں ثواب ہی نہیں ہے اس کا تو جی آنٹی وہاں پہ نا ایک مسجد کے آداب ہوتے ہیں, ہم صرف نا وہاں پہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. جی جی آداب کا نہیں پتا, آپ یقین مانے انہوں نے پراپر شیلف بنائی ہوئی شوز رکھنے کے لیے, ہاں, اس میں شاید چند ایک خواتین رکھتی ہوں, میں سب دروازے کے آگے ایسے جوتے, کسی کا وہاں کسی کا وہاں ڈھیر لگ جاتا ہے. اب جو خواتین ہے نا ان بیچاروں کے لیے اتنی مشکل اب ہوتی ہے باہر نکل کے, اس کا کیا علاج ان ہے؟ کے پاؤں میں لگتے ہیں. سنیں, ہاں جی, بہت اور اتنی غلط بات ہے یہ کہ آپ سب سے بڑا وہاں پہ دروازے پہ لگا دو, نہیں لگا نہیں دو, نہیں لگا نہ دو, لگایا ہوگا ان بیچاروں نے, شیلف رکھے ہوئے ہیں. اچھا سنیں, آپ لگا بھی دیں لکھ کے,
آپ لگا بھی دیں لکھ کے، لیکن ایک دن کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے ان ساری جوتیوں کو جوڑا جوڑا بنا کے شیلف میں رکھنا ہے، اور آپ نے دوسری کو بھی کہنا ہے شنیلا آؤ ذرا یہ جوتیاں ادھر کر دیں. پتہ کیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے، تو ہم اس کو ہٹا رہے ہیں تاکہ لوگ بیچارے اس کے ساتھ اڑ کے گرے نہ. یہ اس طرح کہنا ہے آپ نے، ساتھ اس طرح کہنا ہے، اور ساتھ آپ نے جوتیاں اٹھا کے رکھ دیں. آپ کے ہاتھ گندے نہیں ہوں گے. جی اچھا جی، اب ہم اس کو بند کر لیں. ہاں جی میں بند کر دیتی ہوں. ہاں جی میں نے کہا تھا کہ کوشچن آنسرز جو ہاں اس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا اس سے پھر ٹھیک ہے جی. چلیے جی، اللہ حافظ.